بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا، جاؤ سودا لے آؤ۔ یہ سن کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس لڑکے کو دیکھ لیا۔ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور پھر وہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ پھر سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی، تب جا کر لڑکا واپس آیا۔ باپ نے اس سے پوچھا، ارے نادان، اتنی دیر تک کہاں رہے؟ تو بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا بھی تھا جلدی آنا، پھر بھی تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ سودا کہاں ہے؟ کہاں ہے سودا؟ لڑکے کو باپ کے لہجے سے پتہ چل گیا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ وہ نیچی آواز میں بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ کہاں ہے سودا؟ ہے میرے پاس۔ کیا پاگل آدمی ہو تم؟ میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے خرید چکا ہوں۔ بابا یقین کریں، سودا خرید آیا ہوں۔ تو پھر دکھا، کہاں ہے؟ یہ سن کر بیٹے نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، کاش آپ کے پاس وہ آنکھ ہوتی تو آپ کو دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ بابا میں آپ کو کیا بتاؤں، میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ چل چھوڑ، رہنے دے۔ پھر وہ لڑکا روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے باپ نے اسے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا۔ بیماری کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا کہ کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی۔ چند دنوں ہی میں وہ قریب المرگ ہو گیا۔ وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا رہتا۔ یہ دیکھ کر یہودی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ کچھ سوچ کر بھاگا بھاگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ کی باتوں پر ذرا بھر بھی یقین نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور اس وقت وہ قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا اس کی یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب نہ دیا، اپنے احساب کی طرف رخ فرما کر ارشاد فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلیں۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق صادق کا دیدار کرنا چاہتے تھے۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا تو فوراً ہی لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، اس کے جسم میں طاقت آ گئی، توانائی میں جوانی آئی۔ آنکھیں کھولیں تو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، اس کے لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم جو کہتے ہیں وہی کر لو۔ یہ سنتے ہی لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو۔ لڑکے نے فوراً کلمہ پڑھا۔ جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ تو اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔ کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہوئے۔ یہ دیکھ کر اس لڑکے کا باپ بولا، محمد، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تبھی اس کی عزت ہے، لے جائیں اسے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح،
علی چلو، 2 کندھا، سب اٹھاؤ اسے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر لبیک کہا اور اس لڑکے کی میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جاتے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جسے علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور بلال حبشی جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہی ہوں اور آگے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو رخ انور پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آئے۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے بدن سے لگ لگ کے گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ سب صحابہ کرام اس عاشق سعدی کی قسمت پر عش عش کر اٹھے۔